بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ابتدائے سخن۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کلک کریں اور شیئر کریں۔ تشریقی باعظمت تاریخ جو واقعی اسلام کی تاریخ ہے، اس کے ہر صفحے پر راست باز انسانوں کے درخشندہ چہرے ہیں جو اپنے زمانے میں کشتی نجات اور گمراہیوں کے لیے چراغ ہدایت تھے۔ اصلی اور غیر تحریف شدہ اسلام سقیفہ کے ہولناک درے سے انقلاب ایران کے سرسبز میدانوں تک پیشہ ان عظیم ہستیوں کی صورت میں تجلی کرتا رہا، اور ان بزرگ ہستیوں کے علم و فضل کا بلند ترین درخت ان راہ روؤں کے سروں پر سایہ رحمت بنا رہا۔ جو حقیقت کے عاشق و دلدار تھے، خدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو جابر و سرکشش افراد کے دست بروسے محفوظ اور جدا تلاش کر رہے تھے۔ تشیع اسلامی کے آسمان پر عشق و اطاعت کا ایسا چشم گیر سلسلہ ہے جو مسلمان والوں زروں جیسے روشن ستاروں سے شروع ہو کر علم بردار آزادی حضرت مرزا شیرازی اور رہبر انقلاب آقائی خمینی پر ٹوٹتا ہے۔ کون ہے جو نہیں جانتا کہ عقیدہ و عمل کا یہ چشمہ شری دریائے وحی و نبوت کی سورج ہے، میدان اثار و امید کے یہ پاک باز سپاہی گلستان امامت و عصمت کے شاخ و برگ ہیں۔ خاندان پیغمبر علیہ السلام کے افراد نے راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ اپنا خون دے کر کی ہے، اپنے قوی اور طاقتور شانوں پر قرآن اور توحید کے خورشید تابہ کو حمل کیا ہے۔ یہی سب سے عظیم سبب ہے جس کی بنا پر اسلام فرزندان وقت کے دست بروسے محفوظ رہ سکا، اور اس حقیقت سے انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو آنکھوں دل کا اندھا ہو کر دشمنان اسلام کی طرف سے جو بھی پتھر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زخمی پیشانی پر پڑا ہے، اور متولیان کفار کے ترکش کا ہر تیر جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لگا ہے، وہ خواہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، وہ یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے سینہ پاک میں پیوست ہوا ہے، یا ان کے سچے ماننے والوں کے سروں پر اس نے جگہ بنائی ہے۔ ہاں، ہمارے معصوم دائمہ کا سینہ ہر بلا کے لیے سپر تھا تاکہ اسلام شکستہ نہ ہونے پائے، اور دور دراز صدیوں میں حق و حقیقت کے متلاشی افراد حقیقی اسلام کے چشمہ زلال تک پہنچ سکے، اور یہ چشمہ اسلام کفر و ستم کے خس و خشاش سے پاک و صاف رہ سکے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ سچے عاشق اس چشمہ زلال تک پہنچے ہیں، جبکہ دشمنوں نے اس چشمہ زلال کو خس و خشاش سے پاٹنے کے لیے کوئی بھی حربہ و حیلہ فرد و گزاشت نہیں کیا، اور نہ کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہے۔ ہمارے آقا و سردار آسمان امامت کے چھٹے آفتاب ہیں جو وقت اور موقعیت کے لحاظ سے اس سلسلے میں سب سے زیادہ درخشندہ ہیں۔ آپ کے علوم کی روشنی نے اسلام کو نورانی ماحول میں وہ حیات نو دی ہے جو درخشندگی اس قبل خون حسین علیہ السلام اور شہادت حسینی نے دی تھی۔ ان دنوں جزوں نے حقیقی اور واقعی اسلام میں حیات جاوید پھونک دی۔ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہمیں اس نسبت پر افتخار ہے کیونکہ اسلام اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا اسلام ہے
تو اس کے پیغام کو خون حسین علیہ السلام اور اس کے بیان کو جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت و پرورش میں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اسلام طاقتوروں، جابروں اور دشمنان خاندان رسالت کا اسلام ہے تو ہم ایسے مسلمان نہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے مولا و آقا حضرت امام صادق علیہ السلام کا ہمارے ایمان و عقیدے پر وہی حق ہے جو جہاد علی علیہ السلام، صلح حسن علیہ السلام، خون حسین اور حضرت زہرا اور زینب کے آنسوؤں کا ہے۔ اگر اسلام وہی ہے جو مسند پر غاصبانہ جگہ دلوائے، حضرت زہرا کو رنجیدہ کرے، تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کبھی ایسے مسلمان نہ تھے، اور خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایسے اسلام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسلام جس میں اہلیت علیہ السلام کو الگ کر دیا گیا ہو اور غاصبوں کی تجلی کا و اماج کا بن گیا ہو، اور امثال معاویہ، یزید، ہارون اور متوکل اس کے متولی ہوں، وہ ہرگز حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا اسلام نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارا اسلام بھی نہ ہوگا۔ امام علی قدر حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے علمی انقلاب سے معرف اسلام کے افق کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ دربار خلافت اس کے نورانی فواروں کو روک نہ سکے اور صدراہ نہ بن سکے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نسل کے بعد جب 8ویں امام حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام نیشاپور میں قدم رکھتے ہیں کہ ہزارہ ہزار افراد سرپا اشتیاق بنے ہوئے ہیں، امام کی آواز سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں۔ اگر اس دور کا موازنہ کیا جائے حضرت امام زین العابدین کے دور سے، جس وقت اہل بیت رسالت کو اسیر کر کے شام لے جایا جا رہا تھا اور دربار خلافت کے پرگمنڈے کی بنا پر اہل بیت کو بیگانہ تصور کیا جا رہا تھا، جنہوں نے اسلام کے خلاف قدِ علم کیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ نیشاپور اور شام کی مسافت کو بھی نظر میں رکھا جائے تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا حضرت امام صادق علیہ السلام کا علمی انقلاب کہاں تک پہنچ گیا تھا اور کس قدر مؤثر واقعہ ہوا تھا۔ فیضان امام کا وسیع دسترخوان ہر ایک کے لیے عام تھا، جس سے نہ صرف مطیع و منکار استفادہ کرتے تھے بلکہ مخالفین بھی اس سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ اہل سنت کے فقہ کے پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ کو اس بات پر فخر تھا کہ انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے محضر درس میں 2 سال گزارے ہیں۔ انہیں 2 برسوں کو اپنی تمام علمی موشگافیوں کی بنیاد قرار دیتے تھے اور کہتے تھے تلا سنتسان لا حل کا نمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے مدرسہ میں نامور حضرات نے مختلف علوم میں تربیت حاصل کی، جن میں قاہر ایک معرف اسلام کی تعریف قدر خشندہ ستارہ ہے، فقہ میں جناب زارع اور محمد بن مسلم، فلسفہ اور علم کلام میں حشام اور مومن، تاکہ معرف و عرفان میں مفضل اور صفوان، ریاضیات، تجرباتی علوم میں جابر بن حیان اور بہت سے باعث فخر افراد جنہوں نے مختلف اسلامی علوم و فنون کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم اہلیہ کا فیضان اتنا زیادہ چشمگیر اور خیر کندہ ہے کہ 13 صدی گزرنے کے بعد دانشوران یورپ نے ان کی تعلیمات میں غور و فکر اور بحث و جستجو کا کام شروع کیا ہے اور متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں فضیلت و امام علیہ السلام کا صرف ایک گوشہ ہے،
کیونکہ آفتاب کی شعاعوں سے جو استفادہ درخت کا ایک پتا گرتا تھا، اس کی تعریف و توصیف سے کوئی عقل مند اس بات کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ اس نے آفتاب کی تعریف و توصیف کی ہے۔ یہ مختصر سارے سالہ جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہم نے اس میں اس بات کی کوشش نہیں کی کہ اس میں امام و عالی مقام کی زندگی کے تمام رخ پیش کیے جائیں، کیونکہ یہ کام ہمارے امکان سے باہر ہے، بلکہ صحیح صرف اس بات کی گئی ہے کہ امام کی زندگی کے بعد تابناک گوشے پیش کیے جائیں۔ امید ہے کہ یہ مختصر رسالہ مسلمان بھائی بہنوں اور خاص کر عزیز و جوانوں کے لیے جالب نظر اور مفید ثابت ہوگا۔ ومن اللہ التوفیق۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔